میرے کمرے میں روزانہ کہیں سے چھپکلی آ جاتی تو میرا سسر کیڑے مار سپرے سے چھپکلی کو مار کر باہر پھینک دیتا، اور سسر کے جانے کے بعد مجھے غنودگی چھا جاتی، اور صبح اٹھتی تو میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہوتا، اور اب پیٹ بڑھنے بھی لگا تھا۔ مجھے اب اپنے سسر پر شک ہونے لگا کہ وہ کچھ غلط کر رہا ہے۔ ایک رات جیسے ہی سسر نے سپرے کر کے چھپکلی ماری تو میں نے اپنی ناک میں روئی ڈال دی، اور تھوڑی ہی دیر گزری تو کمرے کی لائٹ بند ہوئی تو میرے جسم سے جان نکل گئی۔ میرے سسر نے تو میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے پاکیزہ رشتوں کا بھی لوگ مذاق بنا سکتے ہیں، لیکن میرے ساتھ تو یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ نہ جانے میرے کس گناہ کی سزا تھی جو میں ایک ایسے گھرانے میں بہو بن کر آئی تھی۔ حقیقت ایسی تھی کہ سنتے ہی روح تک کانپ اٹھے، لیکن میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے میری رخصتی ہوئی تھی اور میں سیج پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا دل ہر آہٹ پر سمٹ سا رہا تھا، دل میں بہت سارے خواب سجائے میں کمرے کے چاروں طرف نظریں دوڑا رہی تھی، جب اچانک میری نظر بیڈ کے ٹھیک اوپر چھت والی سائڈ پر گئی تھی، جہاں پر ایک بڑے سائز کی چھپکلی موجود تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں بھول چکی تھی کہ میں تھوڑی دیر پہلے ہی دلہن بن کر آئی ہوں، اور سب کچھ بھولے بھلائے میں بے ساختہ چلا اٹھی تھی۔ میری چیخ سنتے ہی شوہر کی بجائے سسر بھاگتے ہوئے کمرے میں آئے تھے اور مجھ سے وجہ پوچھی تھی۔ بدحواسی میں نے ان کو اشارے سے چھپکلی کا بتایا تھا، جسے دیکھتے ہی وہ فوراً باہر گئے اور ایک خاص قسم کا کیڑے مار سپرے لے کر آئے۔ مجھے شروع سے ہی چھپکلی سے بہت خوف آتا تھا، اس لیے میری حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ دوپٹہ لہرا کر گر چکا تھا، مجھے کچھ ہوش نہ تھا، اوپر سے اس سپرے کی ایسی بری بدبو تھی کہ میں بڑی مشکل سے اپنے حواسوں پر قابو پائے کھڑی تھی۔ سسر نے وہ چھپکلی مار کر باہر پھینک دی تو مجھے ایک دم سے سکون آیا، اور اس کے بعد اچانک ہی مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی اور میں بستر پر گرتے ہی بے ہوش ہو گئی اور گہری نیند سو گئی۔ صبح اٹھی تو درد سے جسم ٹوٹ رہا تھا۔ رات کا کچھ بھی مجھے یاد نہ تھا، البتہ میرے شوہر بے سود میرے قریب ہی سو رہے تھے۔ میں نے بہت یاد کیا کہ کب وہ کمرے میں آئے، لیکن کچھ یاد نہ آیا۔ میں نے دکھتے سر کو تھاما اور نہانے چلی گئی۔ میری نئی زندگی کی شروعات ہو چکی تھی، اب مجھے ہی یہ گھر سنبھالنا تھا۔ میرے سسرال میں میرے سسر اور شوہر کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ دور کے چند رشتے دار تھے جو ولیمے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ شادی کی رات سے ہی وہ عجیب معاملہ میرے ساتھ چل پڑا تھا۔ اب تو روز رات ہی کمرے میں نہ جانے کہاں سے وہ چھپکلی آ جاتی، جس کو دیکھتے ہی میں چلانے لگتی، اور سسر تو جیسے میرے ہی انتظار میں ہوتے تھے، فوراً سپرے لے کر آتے اور چھپکلی مار کر اسے باہر پھینک دیتے، لیکن اس کے بعد میں اپنے ہوش میں نہ رہتی تھی۔ شادی کو ابھی ایک ہی ہفتہ ہوا تھا اور یہ سب لگ بھگ روز ہی ہونے لگا تھا۔ صبح جسم شدید درد کرتا۔ میں نے کئی بار غور کیا تھا کہ سسر مجھے بڑے غور سے دیکھتے تھے، اور جب میں ان کی طرف دیکھتی تو وہ اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیتے تھے، اور یہ معمول بن گیا۔ مجھے میری طبیعت بہت بوجھل لگنے لگی تھی۔ روز رات یہی ہوتا، جب میرے شوہر میرے کمرے سے نکلتے، نہ جانے کہاں سے ایک چھپکلی آ جاتی، اور میری چیخ سنتے ہی میرے سسر بھاگے بھاگے آتے اور اس چھپکلی پر کیڑے مار سپرے کر دیتے، اور اس سپرے کی عجیب سی بدبو سے میں غنودگی میں چلی جاتی، اور جب صبح اٹھتی تو پورا جسم درد کر رہا ہوتا، اور مجھے رات کا کچھ یاد نہیں رہتا کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں۔ میں بہت بار سوچتی تھی کہ اس بات کا ذکر اپنے شوہر سے کروں، لیکن وہ مجھ سے بہت کتراتے تھے۔ صبح ناشتہ کر کے چلے جاتے اور کام سے واپسی پر رات کو آتے۔ وہ جب آتے تو میں کھانا بنانے کے لیے باورچی خانے میں مصروف ہوتی، اور کھانا کھا کر جب ہم فارغ ہوتے تو میں صاف صفائی کر کے سب کے لیے چائے بناتی، تو بس چند لمحے میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے۔ میرے پاس ڈھیروں باتیں ہوتی تھی کرنے کے لیے، سمجھ نہ آتا ان چند لمحوں میں کیا کیا باتیں کروں اور کیا نہیں، اور ایسے ہی یہ چند لمحے بھی ریت کی مانند میرے ہاتھ کی مٹھی سے پھسل جاتے تھے، اور پھر وہ دوستوں میں باہر چلے جاتے تھے۔ پھر یوں ہی کمرے میں فارغ بیٹھی رہتی تھی، اور پھر رات کو وہی چھپکلی والا واقعہ ہو جاتا، اور میں صبح اٹھتی، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا کروں کیا نہیں۔ آج بھی میں جب نیند سے اٹھی تو میرے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کر غسل خانے چلی گئی۔ میں نے اپنے جسم پر دیکھا تو میرے جسم پر نیل کے نشانات تھے۔ میں بہت حیران ہوئی،
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ نشانات کیسے آئے، لیکن مجھے دیر ہو رہی تھی، اس لیے میں جلدی سے نہا کر نکلی اور باورچی خانے میں چلی گئی۔ سب کے لیے ناشتہ بنا کر میں نے ناشتے کی ٹیبل پر لگایا اور ہم سب نے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ میرے شوہر ناشتہ کر کے چلے گئے تھے، میرے سسر بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میرا سر چکرا رہا تھا، میں اپنا سر تھامے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے سسر مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ مجھے شروع سے ان کی نظروں سے الجھن ہوتی تھی۔ میں اٹھ کر جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر دن بھر کے کاموں سے فارغ ہو کر میں کچھ دیر سو گئی۔ اٹھی تو رات ہو چکی تھی۔ میں جلدی سے باورچی خانے میں گئی اور کھانے کی تیاری کرنے لگ گئی۔ کچھ دیر میں کھانا تیار ہوا۔ میں جلدی سے کمرے میں گئی اور الماری میں سے اچھا سا سوٹ نکال کر پہن لیا اور تیار ہو گئی اور اپنے شوہر کا کام سے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ میرے شوہر اور سسر گھر آئے تو میں نے جلدی جلدی کھانا لگایا اور ہم سب کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ میں بار بار اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ مجھے دیکھیں، کیونکہ میں ان کے لیے ہی تو تیار ہوئی تھی، لیکن انہوں نے ایک نظر اٹھا کر بھی مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میرا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ سب کھانا کھا کر اٹھ گئے تھے۔ میں نے برتن سمیٹے اور باورچی خانے میں لے گئی اور چائے چولہے پر چڑھا دی۔ برتن دھونے میں مصروف ہو گئی۔ باورچی خانہ صاف کر کے چائے لیے کمرے میں آ گئی تھی۔ شوہر کا شادی کی رات سے مجھے یوں نظر انداز کرنا میری سمجھ سے باہر تھا، جبکہ میں جانتی تھی کہ رات میں وہ میری بے خبری میں میرے قریب آتے ہیں، تو پھر یہ گریز کس چیز کا تھا؟ سنگھار میں اس کے سامنے بیٹھی اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ میرا دل بہت اداس ہو گیا تھا، کیونکہ میں اتنے دل سے اپنے شوہر کے لیے تیار ہوئی تھی اور انہوں نے ایک نظر دیکھنا بھی مجھے گوارا نہ سمجھا تھا۔ میرے شوہر چائے پی کر اپنے دوستوں میں چلے گئے تھے۔ میں بھی چائے پی کر بستر پر لیٹ کر موبائل استعمال کر رہی تھی کہ اچانک ہمیشہ کی طرح اتنی بڑی چھپکلی میرے چھت کے کونے پر آرام سے چپکی ہوئی نظر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے بے ساختہ چیخیں مارنا شروع کر دی تھیں۔ میں چاہتے ہوئے بھی خود پر کنٹرول نہیں رکھ پاتی تھی۔ یہ میرا خوف تھا اور میں اس سے لڑ نہیں سکتی تھی۔ میرے سسر بھاگے بھاگے کمرے میں آئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ میرے سسر نے کہا۔ وہ وہاں چھپکلی ہے، میں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ اتنی سی بات، رکو 1 منٹ، میرے سسر نے کہا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ دوبارہ آئے تو ان کے ہاتھ میں کیڑے مار سپرے تھا۔ انہوں نے وہ سپرے اس چھپکلی پر کیا۔ اس سپرے کی بدبو سے میرا سر ہمیشہ کی طرح چکرانے لگا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ سسر تو روز یہ سب کرتے تھے، پھر بار بار کیوں انجان بن کر پوچھنے لگتے تھے؟ کیا وہ مجھے یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ میری وجہ سے میری مدد کرنے ہی آتے ہیں؟ اگر ایسا تھا تو یہ کوئی بہت ہی بھونڈا مذاق تھا۔ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا، پھر بھلا میں ان پر شک کیوں نہ کرتی؟ یہ سب اگر اتنا ہی ضروری تھا تو میرا شوہر کیوں نہیں کرتا تھا؟ سسر ہی کیوں ہمیشہ بھاگے بھاگے آتے تھے؟ 1-2 لمحے گزرے کہ وہ چھپکلی ہوش سے بیگانہ ہوتی زمین پر آ گری۔ میرے سسر نے اسے اٹھایا اور باہر پھینکنے چلے گئے۔ میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں سر تھامے بستر پر آ بیٹھی۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر رکھے پانی کے گلاس سے پانی بھرا اور اس سے پہلے میں وہ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتی میرے اوسان خطا ہونے لگے اور پتہ ہی نہیں چلا کب میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی، بے سود بستر پر گر گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو میں نے کروٹ بدل کر دیکھا۔ میرے شوہر میرے پہلو میں ہی سو رہے تھے۔ میں نے اپنے بال باندھے، اٹھی اور نہانے چلی گئی۔ میرا سر درد سے چکرا رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، دل خراب ہو رہا تھا، میری طبیعت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں دوبارہ بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ تم ابھی تک سو رہی ہو؟ میرے شوہر نے اٹھتے ہی پوچھا۔ نہیں، میں اٹھ گئی تھی، بس میری طبیعت کچھ خراب ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا تو تم آرام کر لو، میں ناشتہ باہر سے لے آتا ہوں، میرے شوہر نے کہا اور منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ لینے چلے گئے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ بھرپور گفتگو بھی ہوئی تھی اور میرا احساس کرتے ہوئے وہ ناشتہ باہر سے لے آئے۔ مجھے ان کے اس عمل سے بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ ناشتہ کر کے کام پر چلے گئے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو دیکھا میرے سسر کھڑے تھے۔ میں نے اپنا دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے کہا کہ آ جائیں، تو انہوں نے کمرے میں آ کر میری طبیعت پوچھی اور اصرار کرنے لگے کہ میں ان کے ساتھ ہسپتال چلوں، لیکن میں نے منع کر دیا کیونکہ مجھے میرے سسر کی کچھ عادات بہت عجیب لگتی تھیں اور مجھے ان کی موجودگی پریشان کرتی تھی۔
اس لیے میں ان کے سامنے کم سے کم جاتی تھی، لیکن میرے سسر بہت زیادہ اصرار کرنے لگے اور جب میں نے بار بار انکار کیا تو انہوں نے میرے شوہر کو فون کر کے کہہ دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ مجھے کہیں کہ میں ان کے ساتھ ہسپتال چلی جاؤں، اور فون مجھے پکڑا دیا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں ان کے ابا کے ساتھ ہسپتال چلی جاؤں، تو چاروں نچار مجھے میرے سسر کے ساتھ ہسپتال جانا پڑا۔ میں ہسپتال میں بیٹھی اپنے نمبر کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا جی بہت متلا رہا تھا، اتنے میں میرا نمبر آ گیا۔ مجھے وارڈ بوائے نے کہا کہ میں چلی جاؤں ڈاکٹر صاحبہ کے پاس۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہیں اپنی طبیعت کے بارے میں بتایا، جس پر انہوں نے مجھے چیک کیا اور الٹرا ساؤنڈ کر کے بتایا کہ میں حاملہ ہوں۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ ضروری ہدایات اور دوائیاں لکھ کر دیں۔ میرا دماغ موف ہو رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں ہسپتال سے باہر نکلی تو میرے سسر نے پوچھا کہ کیا کہا ڈاکٹر نے۔ میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہیں۔ میں اب ان سب حالات سے تنگ آ چکی تھی۔ میرے ذہن میں نہ جانے کیسی کیسی منفی سوچوں نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ میں جتنا اس بارے میں سوچتی ذہن اتنا الجھ جاتا۔ میں کسی سے اس بات کا ذکر بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مجھے خود کچھ صحیح سے معلوم نہ تھا، صرف شک ہی تو تھا، اور جو کچھ بھی تھا میرے ساتھ ہوا، میری بے ہوشی میں ہوا تو میں کیسے اپنے منہ سے یہ سب بتا دیتی، اور ایک بے تکی سی بات کا کسی سے ذکر کر کے میں اپنا مذاق نہیں بنانا چاہتی تھی۔ حالانکہ مجھے خوش ہونا چاہیے تھا کہ میں اتنی جلدی ہی امید سے ہو چکی ہوں، لیکن میں خوش نہیں تھی۔ وجہ میں نہیں جانتی تھی، بس مجھے اس خبر سے کوئی خوشی نہ ہوئی تھی۔ شاید اللہ نے عورت کو چھٹی حس اسی لیے دی ہوئی تھی، اور میری چھٹی حس کچھ بہت ہی برا اور غلط ہونے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس سب کے پیچھے کی حقیقت معلوم کر کے رہوں گی۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ شوہر کا جس وقت کمرے سے جانا، چھپکلی کا آنا، پھر فوراً سسر کا آ کر اسے مارنا، میرا بے ہوش ہو جانا، اور صبح سب نارمل ہونا۔ کہیں کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی، لیکن کہاں تھی یہ معلوم نہیں تھا۔ اس لیے میں نے حمل والی بات کو چھپانا ہی مناسب سمجھا۔ مجھے اب ہر حال میں سچ جاننا تھا کہ یہ سب کرنے کے پیچھے اصل حقیقت کیا تھی۔ میں بستر پر لیٹی کافی دیر یہی سوچتی رہی، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں اور کیا نہیں۔ بہت سوچ و بچار کے بعد میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا۔ اب بس مجھے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ میں بے صبری سے بستر پر بیٹھی رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی، اور جیسے ہی رات ہوئی میں نے اپنی الماری کے دراز سے روئی نکالی اور اس کے چھوٹے چھوٹے 2 بال بنا کر اپنی ناک میں ڈال لیے اور منہ ہلکا سا کھول کر سانس لینے لگی۔ اتنے میں ہمیشہ کی طرح میرے کمرے میں کہیں سے چھپکلی آ گئی، جسے دیکھ کر میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ آج میں ضرورت سے زیادہ ہی چلا رہی تھی۔ میرے چلانے کی آواز سن کر میرے سسر بھاگے بھاگے آئے۔ ان کے ہاتھ میں وہی کیڑے مار سپرے تھا۔ میں بستر سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی اور یوں ظاہر کرنے لگی کہ جیسے اس کیڑے مار سپرے کی بدبو سے مجھ پر غنودگی طاری ہو رہی ہے۔ میرے سسر نے اس مری ہوئی چھپکلی کو اٹھایا اور باہر پھینکنے چلے گئے۔ میں دوبارہ سے اپنے بستر کے پاس آئی اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کیے بے ہوشی کا ڈرامہ کرنے لگی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک سے میرے کمرے کی لائٹ بند ہو گئی اور ساتھ ہی دروازہ کھلنے کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں خوف سے مزید سمٹ گئی تھی، لیکن یوں ہی ظاہر کیا جیسے میں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوں، اور پھر میرے کانوں میں میرے سسر کی آواز گونجی تو میری روح پرواز کر گئی۔ میرے سسر نے کمرے میں داخل ہو کر کسی کو آواز دی تھی۔ وہ میرے سسر کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ میں آنکھیں بند کیے اب ان دونوں کے درمیان ہوئی بات سن رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ کہتے جا رہے تھے میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ یہ لیں بابا، یہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ میرے سسر نے میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے اس انجان شخص سے کہا، چلو اب تم باہر جاؤ اور مجھے میرا عمل کرنے دو۔ اس انجان شخص نے میرے سسر کو جواباً کہا، میرا وہیں یوں ہی بے ہوشی کا ڈرامے کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا میں کیسے بھی کر کے یہاں سے فوراً فرار حاصل کر لوں، لیکن ابھی حقیقت سے پردہ اٹھانا ضروری تھا۔ اس لیے میری مجبوری تھی کہ میں نے اپنی بے ہوشی کا ڈرامے کو جاری رکھا۔ مجھے دوبارہ اس شخص کی آواز آئی، اور جب تک میں نہ کہوں کوئی کمرے میں نہ آئے، ورنہ عمل درمیان میں رک جائے گا، جس کی وجہ سے اس عمل کا اثر الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اس انجان شخص نے دوبارہ کہا تھا،
جیسا آپ کہیں، میرے سسر نے سعادت مندی سے کہا اور چل دیے۔ ان کے کمرے سے باہر جاتے ہی اس انجان شخص نے دروازے کو کنڈی لگا لی۔ اس انجان شخص کی قدموں کی آہٹ مجھے اندھیرے میں بھی سنائی دے رہی تھی اور دھیرے دھیرے اس کے قدموں کی آہٹ مزید میرے پاس آنے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا میں کیا کروں۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا ورد جاری کر دیا اور یہاں سے نکلنے کا موقع تلاشنے لگی۔ اس انجان شخص نے جیسے ہی میرے اوپر سے میرا دوپٹہ اتار کر زمین پر پھینکا، میری برداشت کی حد جواب دے گئی اور میں نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا شیشے کا جگ اٹھایا اور زور سے اس کے سر پر مار دیا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ وہ درد کی شدت سے کرہاتا ہوا زمین پر بے ہوش ہو گیا۔ شیشہ ٹوٹ کر اس کے ماتھے کی سائڈ پر سر کی طرف گہرا زخم دے گیا تھا۔ میرے سسر اور شوہر دروازہ بجا رہے تھے۔ شاید ان کے کانوں تک بھی اس شخص کی چیخ کی آواز گئی تھی۔ میں اس کے سر سے نکلتے خون کو دیکھ کر بہت گھبرا گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہیں۔ میرا پورا وجود خوف کے مارے پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ میں نے زمین پر گرا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور دروازے کی جانب بڑھی اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ میرے سسر اور شوہر مجھے دیکھ کر چونک گئے اور پھر میرے پیچھے زمین بوس ہوئے اس شخص کو جو خون سے آلودہ تھا۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ میرا شوہر میرا بازو پکڑے مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے اور کیوں کیا، لیکن میں خاموشی کا مجسمہ بنی ہوئی تھی۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے سسر اور شوہر اس شخص کو لیے ہسپتال چلے گئے۔ میں نے خود کو نارمل کرتے ہوئے جلدی جلدی اپنا سامان اپنے بیگ میں ڈالا اور گھر سے نکلنے ہی لگی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں خوفزدہ سی دروازے کی طرف بڑھی تو میرے شوہر اور سسر تھے۔ میں نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ میرے شوہر نے میرے ہاتھ سے میرا بیگ چھینتے ہوئے کہا۔ چھوڑو، مجھے ہاتھ مت لگانا، میں نے چلاتے ہوئے کہا۔ بیٹا، آرام سے بیٹھ کر بات کرو، میرے سسر نے کہا۔ آپ تو رہنے دیں، آپ کو شرم نہ آئی میرے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ آپ کی بیٹیوں جیسی تھی میں اور آپ نے ہی میری عزت رون دی، مجھے پامال کر دیا، میں نے چیختے ہوئے کہا۔ شدت غم نے مجھے نڈھال سا کر دیا تھا۔ بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، ایک بار تم ہماری بات تو سن لو، میرے سسر نے کہا۔ کیا سنوں؟ بتائیں، کیا سنوں میں؟ مجھے بے ہوش کر کے آپ ایک انجان شخص کے ہاتھوں میری عزت تار تار کروا رہے تھے اور میں انجان تھی۔ میری عزت، میرا مان سب کچھ لوٹ لیا آپ لوگوں نے۔ آپ لوگوں کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی، میں نے روتے ہوئے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو، بس ایک بار تم میری بات تحمل سے سن لو، میرے شوہر نے کہا۔ میں چاروں نچار چپ ہوتی وہیں سین میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میرے باپ کی جب پہلی شادی ہوئی تو ان کی پہلی اولاد ہوتے ہی ان کی بیوی اور وہ اولاد مر گئی۔ پھر میرے بابا نے دوسری شادی کی میری ماں سے، اور پھر جب میں پیدا ہوا تو میری ماں بھی موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ پھر ساری زندگی میرے باپ نے مجھے ماں اور باپ کا پیار دیا، اور جب میں بڑا ہوا اور میری شادی کا وقت آیا تو ابا کو اپنے ساتھ ہوئے حادثے نے بے حد پریشان کر دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے جن حالات سے وہ گزرے تھے میں بھی گزروں۔ یہی پریشانی انہوں نے اپنے ایک دوست سے بیان کی تو اس نے ابا کو اس بابا کا نمبر دیا۔ ابا مجھے لیے اس بابا کے پاس لے گئے۔ اس بابا سے جب ہم نے سارا مسئلہ بیان کیا تو اس نے کہا کہ یہ ایک برا سایہ ہے جو میرے ابا پر کسی نے کروایا تھا اور یہ نسل در نسل چلتا رہے گا۔ اگر ہماری نسل آگے بڑھی تو۔ ہم نے پریشان ہوتے ہوئے اس کا حل پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جب میری شادی ہو میں پہلے ہی رات اپنی بیوی کو بے ہوش کر دوں، اس کے بعد وہ کچھ وظائف پڑھیں گے، 1 ماہ مسلسل وظائف پڑھنے سے اس کالے سائے کا اثر ختم ہو جائے گا، اور تب تک میں تم سے دور رہوں اور تمہیں اس عمل کی خبر نہ ہونے دوں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا تھا، جب سے ہمارا رشتہ ہوا تب سے ہی مجھے تم سے بے پناہ محبت ہو گئی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے، اس لیے میں اس عمل کے لیے مان گیا، لیکن میرے اندر تمہیں دھوکہ دینے کی ہمت نہ تھی، تبھی میں ابا کو بھیجتا تھا تاکہ وہ تمہیں بے ہوش کر دیں اور وہ عامل بابا اپنا عمل کر سکے، جس سے ہم دونوں اپنی آنے والی زندگی خوشگوار گزار سکیں۔ میں اپنے شوہر اور سسر کی عقل پر ماتم کیا اور ان کو شروع سے لے کر اپنے ساتھ ہوئے حادثے، میرے جسم پر پڑے نیلوں تک کے بارے میں بتا دیا، اور آج جو ہونے والا تھا اس کے بارے میں بتاتے میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ میں امید سے ہوں
اور یہ بچہ میرے شوہر کا تو بالکل نہیں تھا، بلکہ یہ بچہ اس جعلی بابا کا تھا جس نے گاؤں کے 2 اور بیوقوف مردوں کو الو بنا کر انہی کے ہی گھر کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر ڈالا تھا۔ آخر کیسے لوگوں میں اتنا حوصلہ آ جاتا ہے کہ وہ لوگ ہونے والے گھر کی بہن بہو بھابھی کو یوں غیر مرد کے ساتھ کمرے میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا اس حد تک لوگ ان پیروں فقیروں پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کو اپنی عزت پلیٹ میں سجا کر پیش کر دیتے ہیں؟ کوئی مرد بری نظر سے دیکھے تو اسے قتل کا حوصلہ رکھنے والے یہ سب کیوں کرنے پر مجبور ہوتے ہیں؟ کیا اللہ کی ذات ان کے لیے ناکافی ہے جو ان کو پیروں فقیروں کا سہارا لینا پڑے؟ میں نے رج کے شوہر اور سسر کو شرمندہ کیا تھا۔ وہ لوگ نظر اٹھانے کے قابل نہ رہے تھے۔ میرا شوہر تو پاؤں پکڑ کے مجھ سے معافی مانگتا رہا تھا، لیکن اس سب میں اس بچے کا کیا قصور تھا؟ میں نے بہت سوچ بچار کے بعد ایک شرط پر دونوں کو معافی دی تھی کہ میں اس بچے کو پیدا کروں گی اور ہماری ایک یہی واحد اولاد ہوگی۔ اس کے بعد ہم دوسرا کوئی بچہ نہیں کریں گے، اور یہی ان دونوں کی سزا تھی۔ اگر بعد میں کوئی اور بچہ کر بھی لیتے تو اس بچے کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی ہونے والی تھی، جو کہ میں ایک عورت ہو کر اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ میری اس شرط کو نہ چاہتے ہوئے بھی سسر اور شوہر نے سر جھکا کر مانا تھا۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ جو لوگ اللہ کی بجائے کسی اور سے مدد لیتے ہیں وہ یوں ہی خسارے میں رہتے ہیں، کیونکہ ہر آزمائش اور سزا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کا لکھا کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ سب لوگ جو جعلی بابا بنے لوگوں کو بے وقوف بناتے رہیں، در حقیقت ان کی دکانیں بھی ہم جیسے بے وقوف لوگوں سے ہی چلتی ہیں جو ان کے ہر کہے پر آنکھیں بند کیے عمل کرتے ہیں۔ شوہر افسردہ سا بولا تھا، میرے لیے ان کو معاف کرنا بہت تکلیف دہ عمل تھا، لیکن میرے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہ تھا کہ یہ گھر چھوڑ کر ایک ناجائز بچے کو لے کر میں کہاں جاتی؟ کون مجھے قبول کرتا؟ اس لیے جن کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا اب ان کو ہی اس کا خمیازہ بھگتنا تھا۔ اس لیے مجبوراً میں نے اپنے شوہر اور سسر کو معاف کر دیا۔ تھوڑا وقت لگا اذیتوں کے کم ہونے میں، میرے زخموں کے بھرنے میں۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو گیا، لیکن میرے دل کے زخم بھرنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ میں نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اس کے بعد 5 سال تک ہمیں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اور میں اب بھی اپنی بات پر قائم تھی، لیکن اس پاک ذات کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں امید سے ہو چکی تھی اور اس بار میں نے پھول جیسی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ آج میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ یہ قدرت کا ہی انصاف ہے کہ میرا اور میرے شوہر کے بڑھاپے کا سہارا وہ ناجائز بچہ بننے والا تھا، جسے ہم نے تو یہ احساس کبھی نہیں ہونے دیا اور نہ پتہ لگنے دیا کہ وہ ناجائز ہے۔ لیکن کیا ہم یہ حقیقت ساری زندگی اس سے چھپا سکتے تھے؟ میرے شوہر اور سسر نے اس جعلی بابا کی باتوں میں آ کر جو کچھ کیا، کیا وہ حق پر تھے؟ کیا میں نے ان کو معاف کر کے صحیح کیا، یا مجھے ان کو چھوڑ کر اور اپنا بچہ ضائع کروا کر چلے جانا چاہیے تھا؟ میں نے ان کی صحیح سزا تجویز کی تھی۔ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟